اور اعتبار سے کے بارے میں آج انشاءاللہ جشن ولادت کی مناسبت سے ذکر معصوم تو یقیناً نہ ہو سکے گا کہ جن کی ولادت کا جشن ہے، لیکن وہ تذکرہ ضرور ہوگا جو خود ایک جشن کا تقاضا کرنے والا ہے۔ گزشتہ 2 ہفتوں سے مسلسل گفتگو کا عنوان پیغمبر اسلام سے ہٹ کے وہ حالات ماحول ہو گیا تھا کہ جس میں پیغمبر نے آ کے اعلان رسالت کیا یا جس مشکل ترین ماحول کو بدلنا رسول کی ذمہ داری قرار پایا۔ اور جیسا کہ میں مسلسل یہ کہنے سے اپنے آپ کو مجبور پا رہا ہوں تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ غیر متعلق گفتگو شروع ہو گئی، کہ جب تک کہ ان واقعات اور حالات کو نہ سمجھا جائے سیرت رسول واضح نہیں ہو سکتی ہے، خصوصیت کے ساتھ بعد رسالت جو پیغمبر اسلام کو مشکلات و پریشانیاں درپیش ہوئیں، ان کا ایک بہت بڑا تعلق عربوں کے اس ماحول سے تھا کہ جو زمانے جاہلیت میں بن گیا تھا۔ اس ماحول کو توڑنا، اس میں تبدیلی کرنا، ان لوگوں کو کہ جن کی ساری زندگی اس میں گزری تھی، جن کی نسلیں گزر گئی تھی اسی ماحول میں، انہیں وہاں سے نکال کے حق کے راستے پہ لانا، یہ اتنا معمولی یا عام یا سادہ کام نہ تھا۔ اسی اعتبار سے پروردگار نے اپنے 1,24,000 پیغمبروں میں سے افضل ترین پیغمبر کا انتخاب کیا سرزمین عرب کے لیے، اور خصوصیت کے ساتھ حجاز کے علاقے کے لیے۔ وہ ماحول اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے، فقط 2 باتیں رہ گئی ہیں، اور یقیناً یہ 2 باتیں اتنی طولانی نہیں بنیں گی کہ آج کی بھی ساری گفتگو اس کی نظر ہو جائے، مگر ان 2 باتوں کا سمجھ لینا اور ضروری ہے۔ وہ یہ کہ اب تک یہ بات ہوئی تھی کہ جہاں پہ پیغمبر کو اعلان رسالت کرنا ہے وہ شہر مکہ اور اس کے گرد و نواح کا علاقہ کس قسم کی جاہلیت میں مبتلا تھا، ان کا دین کیا تھا، ان کا مذہب کیا تھا، ان کا عقیدہ کیا تھا، اور ان کی زندگی معاشرتی کیسی تھی، کس انداز سے ان کے یہاں نکاح کا سلسلہ تھا، کس انداز سے طلاق کا سلسلہ تھا۔ مگر سرزمین عرب میں کفار مکہ کے علاوہ 2 اور مذاہب تھے جو بڑے طاقتور تھے، اور یہ 2 مذاہب ایسے تھے کہ جن کے ماننے والے عرب کے گرد و نواح میں کثرت کے ساتھ تھے، کیونکہ جب پیغمبر نے اعلان رسالت کیا تو نقشہ کچھ اس طرح بنتا کہ مکہ تقریباً درمیان میں ہے، یہاں پہ اکثریت مشرکین کی ہے، اور مکے کے 2 طرف عیسائیوں کی حکومتیں قائم ہیں۔ چھوٹا سا سمندر پار کریں تو سامنے حبشہ کا ملک ہے، حبشہ کا ملک وہ ہے کہ جہاں پہ عیسائیوں کی حکومت ہے، اور مکے کے جنوب میں یمن کا علاقہ، یہ وہی علاقہ ہے کہ جہاں سے ابرہہ ایک زمانے میں اپنا لشکر لے کے آیا تھا۔ نجران کا علاقہ ہے کہ جہاں والے بعد میں مدینے میں پہنچ کر میدان مباہلہ تک پہنچے تھے۔ تو مکے کے 2 طرف عیسائی ہیں، بالکل قریب نہیں، لیکن یہ 2 طاقتور سلطنتیں مکے کو 2 طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے، اور مکے سے ذرا دور مدینہ، اور مدینے سے لے کر شام تک کا علاقہ یہ یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، جہاں پہ یہودی۔ تو یہ 2 مذاہب یعنی یہودیت اور عیسائیت عرب میں پوری طاقت کے ساتھ موجود تھے۔ تو 3 بڑے مذہب ہیں کہ جن کا سامنا پیغمبر اسلام کو کرنا پڑا۔ ایک تو بت پرستی کا مذہب جس کی تفصیل آپ نے سن لی، ایک یہودیت اور ایک عیسائیت۔ اس کے علاوہ عرب سے کچھ فاصلے پر اس زمانے کا ایران تھا جہاں مجوسیت، مگر کیونکہ پیغمبر اسلام کی زندگی براہ راست مجوسیوں سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا، اس اعتبار سے اس کا تذکرہ کرنے کی فی الحال ضرورت نہیں۔ اور 2-4 چھوٹے چھوٹے مذاہب تھے، ستاروں کی پوجا کرنے والے، صابی لوگ، اور زمانے کو خدا ماننے والے، مگر وہ بہت قلیل ہیں۔
یہ دو بڑے مذاہب اور ہیں، ایک یہودیوں کا مذہب اور ایک عیسائیوں کا مذہب۔ اب یہاں پر ہمیں ایک عجیب بات نظر آتی کہ عیسائیوں کا مذہب بھی وہ ہے کہ جو اہل کتاب میں شامل ہیں، یہودیوں کا مذہب بھی وہ ہے کہ جو اہل کتاب میں شامل ہیں، مگر عیسائیت میں پیغمبر اسلام کی زندگی پر جتنے بھی واقعات پیش آئے ہمیشہ رسالت کو مانا، مسلمانوں کی مدد کی، یا کم سے کم اتنی مخالفت نہیں کی کہ جتنی یہودیت نے کی۔ عیسائیوں کے سلسلے میں ابھی آپ سنیں گے آج کی تقریر کے اختتام پر ورقہ ابن نوفل ایک عیسائی عالم ہے، مگر اس کے باوجود سب سے پہلے تصدیق کرنے والوں میں سے ہیں، اور 2-3 راہبوں کا تذکرہ آئے گا۔ یہ پہلی آواز پیغمبر کی بلند ہوئی قولوا لا الہ الا اللہ کی، اور تصدیق کر دی عیسائیت نے۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد جب مظالم بڑھ گئے تھے مکہ میں اور پیغمبر نے حکم دیا تھا مسلمانوں کو کہ جاؤ حبشہ کی جانب چلے جاؤ، اس لیے کہ وہاں پہ ایک عیسائی حکمران ہے اور وہ اہل کتاب ہونے کے اعتبار سے خدا کو بھی مانتا ہے، رسول کو بھی مانتا ہے، قیامت کو بھی مانتا ہے اور مقدس کتابوں کو بھی مانتا ہے۔ تو بت پرستوں کے مقابلے میں وہ ہمارے قریب ہے، اور یہ مسلمان جب گئے تو واقعاً ان کا بھرپور استقبال ہوا اور ہر قسم کی سہولت دی گئی۔ تاریخ اسلام ہی کے سلسلے میں ہمارے سامنے پھر نجران کا واقعہ آتا کہ عیسائی آتے ہیں نجران کے اور واقعاً مباہلے کے میدان میں شکست کھا کے حقانیت اسلام کا اعتراف کرتے ہوئے واپس چلے جاتے ہیں۔ عیسائیت ہی کے سلسلے میں ہمیں یہ بھی نظر آتا کہ جب پیغمبر اسلام نے مدینے اس موقع پر کہ جب ذرا سکون مل گیا تھا کافروں کی طرف سے، چاروں طرف کی مملکتوں کو خطرے تھے، تو ہمارے سامنے یہ تضاد آتا کہ جو خط ایران کے حاکم کو لکھا گیا اس نے اٹھا کے غصے میں اس کو پھاڑ دیا، اور پیغمبر کی زبان سے اس کے لیے یہ خبر نکلی کہ اللہم مزق ملکہ، جس طرح اس نے میرا خط پھاڑا ہے پروردگارا تو اس کی مملکت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جب یہی خط شام گیا قیصر روم کے پاس، وہ عیسائی ہے اور پیغمبر اسلام کی نبوت کا اعتراف کر کے صرف اتنا کہہ کے خاموش ہو جاتا، مگر میں اپنے عوام کے ڈر سے علیہ اعلان اپنے عقیدے کو ظاہر نہیں کروں گا۔ مصر میں بھی عیسائیوں کی حکومت، پیغمبر کا خط جب مصر میں گیا وہاں کے حاکم نفوست نے بڑے احترام کے ساتھ اس خط کو ریسیو کیا، وصول کیا، خط پڑھا اور پیغمبر کے ایلچی سے کہا کہ یہ تو میرا اعتقاد کامل تھا کہ ایک نبی آخر میں آنے والا ہے، مگر میرا اندازہ تھا کہ وہ شام کی جانب سے آئے گا، اس لیے ابھی میں شک کی حالت میں ہوں کہ اس کو نبی مانوں یا نہ مانوں۔ مگر بڑے احترام کے ساتھ قاصد سے گفتگو کی گئی، خط کو وصول کیا گیا، اور جب یہ قاصد واپس جا رہا تھا تو احترام رسول نے کہ جنہیں یہ عیسائی حاکم رسول نہیں مان رہا، مگر ان کے خط کے احترام میں اپنے ملک سے 2 کنیزوں کو پیغمبر کی خدمت میں توفتاً بھجوایا، جن میں سے ایک وہی ماریہ قبطیہ جنہیں پیغمبر نے اپنے حرم میں داخل کیا، اور پھر ان کے بطن سے جناب ابراہیم کی ولادت ہوئی جو رسول کے سب سے چھوٹے بیٹے، اور واحد خاتون ہے ماریہ قبطیہ جناب خدیجہ کے علاوہ کہ جن سے پیغمبر اسلام کے یہاں کسی بچے کی ولادت ہوئی۔ اتنا احترام وہ عیسائی حاکم کر رہا، شام کے حاکم نے احترام کیا، مصر کے حاکم نے احترام کیا، حبشہ کے حاکم نے احترام کیا، یمن کے علاقے نجران کے عیسائیوں نے احترام کیا، ورقہ نے احترام کیا۔ یہ عیسائیت کا ماحول تھا، کیونکہ اس وقت تک عیسائیت اتنی نہیں بگڑی تھی، جس کے نتیجے نہ بگڑنے کی وجہ سے وہ پیغمبر کو مان بھی رہے تھے، اور اگر اپنی کسی مصلحت کی وجہ سے اسلام کا اعلان نہ کرتے تو کوئی مخالفت بھی نہ تھی۔ لیکن اس کے برعکس یہ میں تفصیل اس لیے بتا رہا ہوں، اس کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنا، اس کے برعکس یہودیت عیسائیوں کی طرح یہ بھی توحید کو مانتے ہیں، بلکہ بعض مقامات پر عیسائیوں سے زیادہ یہ توحید کو مانتے ہیں۔ عیسائیت میں تو وہ عقیدہ آ گیا تھا کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے، مگر یہودیت میں یہ عقیدہ نہیں تھا، سوائے کہ بعض فرقوں میں عزیر کے بارے میں یہ خیال تھا، مگر وہ اتنا زیادہ نہ تھا۔ یہودیت توحید کو مان رہی ہے عیسائیوں کی طرح، یہودی انبیاء کو مانتے ہیں عیسائیوں کی طرح، یہودی قیامت کو مانتے ہیں عیسائیوں کی طرح، یہودی مقدس کتاب تورات کو مانتے ہیں عیسائیوں کی طرح، بلکہ عیسائیوں سے بڑھ کر۔ مگر اس کے باوجود جب رسول آتے ہیں تو عیسائیوں نے اتنا احترام کیا اور یہودیوں نے اتنی مخالفت کی۔
اور ایک عجیب بات یہ کہ عیسائی تو پھر بھی پیغمبر کا انتظار نہیں کر رہے تھے، یہودی تو وہ لوگ تھے کہ جو ساتھ ساتھ پیغمبر کا انتظار بھی کر رہے ہیں، یعنی توحید کو مانتے ہیں، نبوت کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں اور پیغمبر کا انتظار بھی کر رہے ہیں، جس کی گواہی سورہ بقرہ کی وہ آیت بھی دیتی کہ جس پر اتنی امام بارگاہ 12 محرم سے 20 محرم تک ہماری گفتگو ہوئی، قرآن کی آیت، اور عرب کے مدینے کے باشندوں کا یہ بیان بھی اس کی گواہی دیتا کہ مدینے والے کہتے ہیں کہ ہم نے اسلام کو جلدی کیوں قبول کیا؟ وجہ یہ کہ ایک جملہ سنتے سنتے ہم چوکنا اور ہوشیار ہو گئے تھے، وہ یہ کہ ہمارے ساتھ مدینے میں ہمارے پڑوس میں یہودی رہا کرتے تھے۔ سال گزشتہ کی ایک تقریر میں تفصیل بھی آئی تھی کہ یہودیوں ہی نے مدینے شہر کو آباد کیا تھا، یہ مدینے کے بت پرست اور مشرک اوس و خزرج تو بعد میں آئے، مدینہ بنانے والے یہودی تھے، مگر مدینہ آباد کرنے کے بعد جب یہ بت پرست بھی آنے لگے اور یہ ذرا طاقتور ہو گئے، کیونکہ بت پرست اپنے علاقے میں ہے، عرب ان کا، یہودی کہیں سے ہجرت کر کے آئے، تو یہودی جو کہ مہاجر ہیں اس اعتبار سے مدینے کے مقامی باشندوں نے ان کو دبا لیا، زمینوں پہ قبضہ ہو گیا، جو یہودیوں نے محنت کی تھی، جتنے کھیت تیار کیے تھے ان کی محنتوں پہ قبضہ ہو گیا، اور یہودی جب یہ منظر دیکھتے تھے تو اکثر یہ کہا کرتے تھے بگاڑ لو، جتنا ہمارا بگاڑنا ہے بگاڑ لو، جتنا ظلم کرنا ہے ظلم کر لو، لیکن جب آنے والا آئے گا تو ہم پھر تمہیں بتائیں گے۔ یہ ان کا محاورہ بن کے رہ گیا، ہر وقت یہی کہتے تھے، جہاں کسی سے جھگڑا ہوا، ذرا کسی سے اختلاف ہوا، ذرا لین دین میں تکرار ہو گئی اور فوراً کہا کہ ٹھیک ہے جو ظلم کرنا ہے کر لو، مگر کتنے دن، وہ آنے والا آنے دو، پھر دیکھو کہ ہم تمہیں کیسا مزہ چکھائیں گے۔ تو مدینے کے کافر کہہ رہے ہیں، خود یہ اقرار کر رہے ہیں کہ اتنی مرتبہ یہ جملہ ہم نے سنا کہ ہم بھی چوکنا ہوگا، اور ہم نے کہا کہ جب وہ آنے والا آئے گا تو اس سے پہلے کہ یہودی اس کے پاس پہنچے ہم پہنچ کر اسے اپنے ساتھ ملا لیں گے۔ لیکن یہودیوں کے پاس پیغمبر کے آنے کا عقیدہ کتنا طاقتور تھا کہ یہودیوں نے ان بت پرستوں کو اس راستے پہ لگا دیا کہ یہ پیغمبر کا انتظار کرنے لگے۔ اتنا طاقتور عقیدہ ہے یہودیوں کے پاس۔ اور پھر مسئلہ کیا کہ یہودیوں نے پیغمبر کو پہچان بھی لیا تھا، ایسا نہیں کہ جیسے عیسائیوں میں آپ نے مصر کے بادشاہ کی بات سنی، وہ کیا کہہ رہا تھا کہ یہ خط آیا تو ہے میرے پاس، لیکن کیونکہ میرا اندازہ کہ وہ نبی شام سے آئے گا اس لیے مجھے شک ہے ان کے بارے میں۔ یہودیوں کو شک نہیں تھا، قرآن کی گواہی، فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، جب ان کے پاس وہ رسول آ گیا جسے یہودی پہچانتے، عرفوا جس کی معرفت حاصل کر لی، پھر بھی انکار کر دیا۔ اور یہ تو قرآن نے کہا ہے، تاریخ بھی بتا رہی، سب سے معتبر گواہی حضرت صفیہ کی ہے۔ حضرت صفیہ پیغمبر اسلام کی ازواج میں سے زوجہ، خیبر کی جنگ کے بعد ان کا نکاح پیغمبر اسلام سے ہوا، ام المومنین جناب صفیہ۔ خود جناب صفیہ یہ کہتی ہے کہ مجھے یاد ہے جب پیغمبر اسلام ہجرت کر کے مکے سے مدینے میں تشریف لائے تھے تو میرے والد جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اور میرے چچا وہ بھی یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، ایک دن دونوں نے سوچا کہ ہمیں دیکھنا چاہیے پیغمبر اسلام کے بارے میں کہ یہ سچا رسول ہے یا جھوٹا، چنانچہ یہ دونوں گئے۔ اور پھر جب ملاقات کر کے واپس آ تو کچھ جناب صفیہ اپنے گھر کی بات بتا رہی ہے کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، اس وقت جناب صفیہ بھی اسی مذہب یہودیت میں تھی کہ میرے والد کو دیکھ کر میرے چچا نے پوچھا کہ پھر کیا رائے قائم، پھر کیا تم نے اندازہ لگایا؟ میرے والد نے کہا کہ میں نے پہچان لیا، یقیناً یہ سچا رسول وہی رسول ہے کہ جس کی گواہی تورات اور زبور دے رہے ہیں۔ میرے چچا نے کہا پھر اس کے بعد ہم کیا کریں، اب کیا ارادہ، کیا اس کی مدد کرنا؟ تو میرے والد نے کہا ہرگز نہیں، پہچان تو لیا لیکن اپنی قوم کے مفاد کے لیے ہمیں اس کی بھرپور مخالفت کرنا ہوگی اور کسی کو بھی نہیں بتانا ہوگا کہ یہ رسول سچا رسول ہے۔ گھر کے بعد بیٹی اپنے باپ کی بات بیان کر رہی کہ اس انداز سے پیغمبر اسلام کو پہچاننے کے بعد اپنے فائدے کی خاطر یہودی پیغمبر اسلام کا انکار کر رہے، تو آخر وہ فائدہ کیا تھا؟ دو بڑے فائدے، ایک فائدہ اقتدار کا تھا، ایک فائدہ دولت کا تھا۔ یہودیوں کی زمینوں وغیرہ پر تو قبضہ ہونے لگا، یہودیوں نے پھر عرب میں دو نئے پیشے داخل کی۔ یہودی آئے تھے شام سے ہجرت کر، شام دنیا کا سب سے ترقی یافتہ ملک، یہ جنگل اور دیہات میں پہنچ گئے،
جیسے آج پاکستان کا کوئی آدمی اگر افریقہ کے جنگلوں میں پہنچ جائے اور ذرا طاقت کے ساتھ پہنچے سمجھدار، تو وہاں اس کو کام کرنے کے ہزاروں مواقع مل سکتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے دیکھا یہاں کے ماحول میں ہم کیا کریں، دو پیشے انہوں نے اختیار کیے۔ ایک سود خوری کا پیشہ، یہ جو دولت لے کے آئے، دیکھا کہ یہ عرب کے جاہل اپنے عللے تللوں میں خرچہ بہت کرتے ہیں اور اکثر ان کے پاس پیسے کی کمی ہوتی۔ اب عربوں کا طریقہ کیا ہے کہ ان کا سارا دار و مدار مال تجارت پر، سال میں 2 دفعہ ان کے قافلے جاتے ہیں، رحلت الشتاء والصیف، ایک گرمی کا قافلہ ایک سردی کا قافلہ، تو سال میں 2 مرتبہ ان کے قافلے جاتے ہیں، 2 مرتبہ ان کے پاس پیسے آتے ہیں۔ پیسے آئے سب اڑا دیے، اب انتظار کرتے ہیں کہ جب دوسرا موسم آئے گا پھر ہمارے پاس پیسے آئیں گے۔ اس دوران میں جو ان کو خرچے کے لیے ضرورت ہوتی تو یہودیوں نے دیکھا کہ یہ بڑا اچھا پیشہ، چنانچہ اپنی دولت کو سود پہ چلانا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں بہت جلد یہ دولت مند بھی بن گئے اور سود کا پیسہ چلانے کی وجہ سے اب یہ ہر اس چیز سے خلاف ہو جاتے کہ جو سود کی مذمت میں جو آدمی گفتگو کرتا۔ مشغلہ انہوں نے یہ اختیار کیا کہ شراب کی باقاعدہ دکانیں کھولی۔ اس سے پہلے عربوں میں شراب گھر میں بنانے کا رواج تھا، اس سے پہلے لوگ شراب گھر میں بناتے تھے اور اس کو پیا کرتے تھے، تو بڑی احتیاط کرنا پڑتی تھی۔ شراب بنانا اتنی آسان چیز بھی نہیں، چنانچہ ان کا دل بھی چاہتا تھا نشے کا، مگر دیکھتے تھے کہ گھر میں آدھی ٹنکی رہ گئی ہے، احتیاط سے خرچ کرو جب تک کہ نئی شراب نہ بنے۔ عربوں نے دیکھا کہ یہ شراب، یہودیوں نے دیکھا کہ یہ شراب کے عادی تو بن چکے، چنانچہ یہودیوں نے شراب کی دکانیں کھولی اور مدینے میں، خیبر میں شراب کی بھٹیاں اور فیکٹریاں لگائیں اور شام سے بھی شراب لانے لگے۔ چنانچہ بہت جلد یہ کاروبار چلنے لگا، لوگوں کو جھنجٹ سے بھی نجات ملی، اور وہ جو شراب کے سلسلے میں ایک مسئلہ تھا کہ احتیاط سے خرچ کرو، وہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا، جتنی دل چاہے شراب کی جا کے دکان سے لے آئیں گے۔ یہ 2 پیشے یہودیوں نے اپنا لیے، جس کے نتیجے میں اب وہ ہر اس تحریک کے خلاف ہو جاتے جو شراب کے خلاف تھی، جو سود کے خلاف تھی۔ یہ 2 چیزیں یہودیوں کی اکنامی، ان کی معیشت بن گئی، ان کا دار و مدار اس کے اوپر ہو گیا۔ آج آپ مسلمانوں کو دیکھیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، رسول کا نام لیتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، اسلام کو مانتے ہیں، مگر جب یہ بتا دیا جائے کہ بینک کی ملازمت سود کی وجہ سے حرام ہو جاتی ہے، کتنے ایسے ہیں جو اس کو چھوڑنے کو تیار ہیں۔ میں مطلق بات نہیں کر رہا، مسائل ہیں اس کے اندر کہ بینک کا کون سا شعبہ حرام ہے، کون سا حلال، مگر وہ شعبہ بھی کہ جس کے بارے میں سب متفق ہیں کہ یہ حرام، مگر کتنے مسلمان چھوڑنے کو تیار۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ کہ رسول کا کلمہ پڑھ چکے ہیں، رسول کا انکار تو نہیں کر سکتے، تو بہانے بناتے۔ یہودیوں کے پاس یہ مسئلہ نہیں تھا، ان کے پاس تو یہ تھا کہ ابھی رسول آئے ہی نہیں، اب جب آ گئے تو ان کو مانو ہی نہیں، مان لیا تو سود چھوڑنا پڑے گا، شراب چھوڑنا پڑے گی۔ تو مزاج تو انسان تو ہمیشہ ایک جیسا رہتا، وہ مذہب چاہیے جو پیسے میں کمی نہ کرے اور جنت بھی دلوا دے۔ تو یہودی دیکھ رہے تھے کہ اسلام اگر پھیل گیا، کیونکہ ڈبل خطرہ ہے یہودیوں کو، دیکھیں یہودی کیوں اتنا ڈر رہے ہیں، ڈبل خطرہ، خود اسلام قبول کر لے تب بھی خطرہ، اچھا اگر خود اسلام قبول نہیں کرتے تب بھی ان کو خطرہ، کیونکہ یہودیوں نے جو 2 پیشے بنائے دونوں کا تعلق عوام الناس سے، اگر لوگ شراب پینا چھوڑ دیں گے تو ان کی دکانیں تو بیکار ہو جائیں گی، اگر لوگ سود پہ پیسہ لینا چھوڑ دیں گے تو ان کا کاروبار تو ٹھپ ہو جائے گا۔ تو اب ان کا مسئلہ فقط اپنا نہیں کہ ہم یہ مذہب قبول نہیں کریں، ان کا یہ بھی مسئلہ ہے کہ عرب کے لوگ بھی یہ مذہب قبول نہ کریں، ورنہ یہ ہمارا بزنس کیسے چلے گا، ہمارا کاروبار کیسے چلے گا۔ یہ تو ان میں ایک خرابی تھی، اپنے کاروبار کے لیے، بزنس کے لیے، پیسے کے لیے اسلام ان کو سب سے بڑا خطرہ لگ رہا تھا۔ اور دوسری خرابی یہ کہ جب یہ زیادہ دولت و پیسے میں چلے گئے تو اپنے دین سے دور ہو گئے، اور دین سے دور ہونے کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب یہ یہودی اپنے آپ کو یہودی بھی کہتے ہیں، نکاح بھی ان کو اپنے طریقے سے کرنا، کوئی آدمی مر جائے تو اس کا جنازہ بھی ان کو اپنے طریقے سے اٹھانا، کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو بھی اپنے طریقے سے پرورش دینا، مگر اتنا ٹائم کہاں کہ کتابیں پڑھیں اور مسائل یاد کریں۔ تو ایسے موقع پر ایک خرابی ہر معاشرے میں پیدا ہو جاتی ہے، جب معاشرے کے عام افراد دین سے دور ہو جائے اور ان کی خواہش یہ ہو کہ دین کا کام بھی ان کے گھر میں چلتا رہے، تو پھر پروفیشنل علماء سامنے آ جاتے ہیں، پیشہ ور، جن کا کام ہی یہ ہوتا کہ وہ پیسے لے کے مسئلہ حل کر دیا کرتے ہیں۔ جس طرح شراب میں آپ نے سنا کہ عربوں کو شراب چاہیے بھی ہے، مگر بنانے کے لیے وقت نہیں، اتنی محنت اتنا وقت نہیں ہے ان کے پاس، ہر وقت شراب کے نشے میں رہتے ہیں۔ چنانچہ
ایک پیشہ بن گیا شراب بنانے کا، یہودیوں نے اس پیشے کو اختیار کیا۔ یہودی علماء نے اپنی قوم کی کمزوری سے فائدہ اٹھایا کہ یہ ہے تو بہرحال مذہبی لوگ، مذہب میں رہنا بھی چاہتے ہیں، مذہب کے لیے ٹائم بھی نہیں دینا چاہتے، چنانچہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہودیوں کے جو علماء تھے وہ اپنی قوم سے چھا گئے۔ اب جو وہ مسئلہ کہیں قوم مان لیتی۔ اچھا، اب وہ کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں کہہ سکتے جو لوگوں کو مشکل لگے، ورنہ لوگ ان کو چھوڑ کے دوسرے کے پاس چلے جائیں گے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک ایسا گروہ یہودیوں میں علماء کا پیدا ہو گیا کہ جس سے ہر وقت اپنے حلوے ماننے کو دیکھنا، کوئی ایسی بات ہم نہ کہنے پائیں جو عوام کو بری لگ جائے۔ اب مذہب یہودیت کی شراب حرام مگر یہ فتویٰ نہیں دیں گے، کیونکہ اگر یہ کہہ دیں گے تو یہودی ناراض ہو جائیں گے۔ سود حرام مگر یہ فتویٰ نہیں دیں گے، عوام ناراض ہو جائیں گے۔ دیکھیے اس کی ایک مثال بھی ہے ہمارے پاس، یعنی میں ساری باتیں فقط اپنے دل سے نہیں کہہ رہا، تاریخ کے واقعات ہیں، وقت کو دیکھتے ہوئے میں ہر چیز کی تفصیل میں نہیں جاتا ہوں، مگر ایک واقعہ سن لیجیے۔ واقعہ یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول شہر مدینہ آئے تھے تو چونکہ شہر مدینہ طاقتور لوگ بت پرست تھے، آپ نے سنا کہ یہودی تو ان کے سامنے دب گئے تھے، اور جب جن بت پرستوں نے اسلام قبول کر کے پیغمبر کو اپنا حاکم بنا لیا تو یہودی تو دبی ہوئی قوم، ان کو خود بخود پیغمبر کو ماننا پڑا، اور آخر یہاں تک نوبت آ پہنچی کہ اگر کوئی مسئلہ ان کے یہاں بہت بڑا بن جاتا جو ان کے علماء سے حل نہیں ہوتا تھا تو وہ رسول کے پاس اس کو کبھی کبھار لے کے آتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ خیبر کے علاقے میں رہنے والے یہودیوں ایک بڑے خاندان کے مرد ایک بڑی خاندان کی عورت کے ساتھ زنا کیا، اور یہ کیس پکڑ لیا گیا، پکڑ میں آ گیا۔ اب یہودی گھبرائے اور پریشان ہوئے، اس مسئلے کو کس طرح طے کیا جائے۔ سوچا کہ اس کا آسان طریقہ یہ کہ یہ مسئلہ مقدمہ لے جا کے رسول کے سامنے رکھیں، اگر وہ کوئی چھوٹی سزا دے تو ہم اس کو قبول کر لیں اور اپنے عوام کو مطمئن کر دیں کہ دیکھو یہ تو ہمارے مذہب سے باہر غیر جانبدار آدمی بھی کہہ رہا چھوٹی سزا، اور اگر وہ صحیح سزا سنائے تو ہم انکار کر دیں گے کہ نہیں، تم سے کیا تعلق، ہمارے مذہب میں یہ سزا نہیں۔ یہودیوں میں ایک سزا کی زنا کی جو اسلام میں بھی ہے، رجم یعنی سنسار کرنا۔ یہ توریت کی 22ویں کتاب استثناء کی آیت نمبر 24 ہے کہ جب کوئی شادی شدہ مرد اور عورت زنا کریں تو ان کو سنسار کرو۔ خیر یہ مقدمہ رسول کے پاس لایا گیا، رسول نے دیکھا کہ یہودی علماء بھی آئے اور ان سب کا انٹرسٹ فائدہ اس میں کہ کسی طرح اس بڑے خاندان کے مرد کو اور عورت کو بچا لیا جائے، مالدار پارٹی ہے کیسے اس کو ناراض کیا جائے، یعنی اس زمانے کے سیف ہیں جو لوگ کیسے ان کو ناراض کریں۔ سنا کہ پیغمبر کے پاس اس لیے آئے کہ اگر پیغمبر نے نرم سزا سنائی تو بھی ہمیں فائدہ، سخت سزا سنائی تو پھر ہم اس مقدمے کو لے کر اپنے یہاں جائیں گے، پھر دیکھیں گے کہ کیا کرنا۔ پیغمبر نے مقدمہ سنا، گواہ موجود ہیں، مجرم موجود، کہا کہ اس کی سزا رجم ہے، سنسار۔ اتنا سننا تھا علماء، یہودی علماء ایک مرتبہ احتجاج کرنے لگے کہ یہ آپ نے غلط سزا سنائی، یہ آپ اپنے مذہب کی بات کر رہے ہوں گے، ہمارے مذہب میں ایسی سزا نہیں، ہم تو اس لیے آپ کے پاس آئے تھے کہ آپ ہماری کتاب سے ہمارا فیصلہ کریں۔ پیغمبر نے کہا کہ آپ تمہاری کتاب میں یہ نہیں ہے، تو تمہاری کتاب میں اس کی کیا سزا؟ کہا ہماری کتاب میں یہ سزا کہ اس قسم کا عمل انجام دینے والے کا منہ کالا کرو اور اسے گدھے پہ بٹھا کے محلے میں گھما دو، ختم بات۔ دیکھیے یہ بات، یہ بھی سزا سخت ہے مگر سنسار کے مقابلے میں تو کچھ نہیں۔ پیغمبر اسلام نے سنا، کہا کہ تمہاری کتاب میں لکھا؟ جواب دیا ہاں، ہماری کتاب میں زنا کی یہی سزا۔ پیغمبر نے ان تمام علماء یہود کو مخاطب کیا اور کہا کہ جس پروردگار کے ہاتھ میں میری جان، اس کی قسم کھا کے بتا کیا تمہاری کتاب میں یہی سزا؟ سب نے خدای کے ساتھ کہا کہ ہاں یہی سزا، صرف یہ کہ ان کا جو سب سے بڑا عالم تھا ابن سوریا وہ خاموش رہا۔ سب نے ہاں کہا، وہ خاموش رہا۔ پیغمبر نے اس کی خاموشی کو دیکھا، خاص اس کی جانب متوجہ ہوئی، کہا خدا سے قسم کھاؤ کہ جس نے تمہیں درجہ نیل سے بحفاظت نکالا اور فرعون کے مظالم سے نجات دلائی، کیا تمہاری کتاب میں وہ سزا نہیں ہے جو میں بتا رہا ہوں؟ وہ گھبرا کے کہتا ہے کہ اگر آپ اتنے بڑے قسم نہ دیتے تو میں کبھی جواب نہ دیتا، لیکن اس قسم کے آگے میں مجبور، یقیناً ہماری کتاب میں بھی یہی سزا لکھی ہوئی ہے کہ رجم کرو اور سنسار کرو۔ پیغمبر نے کہا کہ پھر تم اس سزا سے کیوں چھپاتے ہو؟ جواب دیا اس لیے کہ جب یہ عمل کوئی بڑے خاندان کا آدمی کرتا تو ہم اس کو تو سزا دے نہیں سکتے، ہم اس کو معاف کر دیتے۔ چھوٹے خاندان کا آدمی یہ گناہ کرتا تھا اس کو سزا دیتے کہ بھائی یہ ہماری کتاب میں لکھا۔ عوام میں اس سے بدتری پھیلنے لگی، لوگ ہمارے خلاف ہونے لگے، تو پھر ہم نے قانون بدل دیا
کہا کہ چھوٹے خاندان کا آدمی ہے بس اس کو خالی گدھے پہ بٹھا کے منہ کالا کر دو، اس کا گناہ معاف ہو جائے گا. جس کی وجہ سے پھر عوام مطمئن ہو گئے. تو ان کو مطمئن کرنے کے لیے ہم نے یہ حکم بدل دیا، اس لیے کہ صحیح حکم پہ عمل کرتے ہیں تو جتنے بڑے لوگ سرمایہ دار بھی ناراض ہو جاتے ہیں. اگر ان کو بھی الگ قانون عام آدمی کے لیے الگ قانون تو عام آدمی ناراض ہوتے ہیں. دونوں کو سب کرنے کا ایک طریقہ جو سزا چھوٹی کر دی اور عورت کی مدد سے بات کیا. اب جو یہودی علماء کے ہاتھ میں جو یہاں تک اپنی مرضی سے وہ سزا کو تبدیلی کر دیں گے. یہ یہودیوں کا جو مسئلہ کہ ناخون جن جانوروں کے ہاتھ میں ناخون ہے اس کا گوشت حرام یا گائے اور بکرے کی چربی حرام، یہودیوں کا مسئلہ آج تک یہ توریت میں نہیں، انہوں نے بعد میں مسئلہ بنا کے اس میں شامل کر دیا. تو وجہ کیا تھی؟ وجہ ایک ہی خرابی. وہ کیا خرابی تھی کہ جب بھی کوئی قوم چاہے وہ سچی قوم اپنے کاروبار دنیا میں اتنی مصروف ہو جائے کہ اسے دین کے مسائل کو یاد کرنے کا موقع نہ ملے تو نتیجے میں صحیح عالم پیچھے چلے جاتے ہیں اور غلط قسم کے عالموں کا ایک طبقہ سامنے آ جاتا وہ اپنی قوم کی جہالت کو بھی دیکھتا ہے اور ان کی خواہش کو بھی. یعنی خود مسئلے نہیں پتا مگر خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمیشہ ہمارے فائدے کا مسئلہ ہے، پھر وہ اپنے مذہب کو توڑ مروڑ کر عوام کے مطابق بناتے ہیں. اسی لیے اسلام کی بنیاد میں کیا ہے؟ اسلام کی بنیاد میں یہ کہ حلال و حرام کے مسئلے ہر بالغ آدمی کے لیے یاد کرنا واجب. یہ اسلام علماء کے ہاتھ میں نہیں کہ بس سارا کام علماء کریں، عوام اپنی دکان میں لگے رہیں، عوام اپنے کاروبار میں لگے رہیں، عوام اپنی ملازمت کرتے رہیں اور سال ب سال کچھ ایک دو عبادتیں کریں اور جنت میں پہنچ جائیں. اسلام نے سختی کے ساتھ اس چیز کو غلط قرار دیا. کہا کہ نہیں، یہ علماء جو علماء جن کی مدد تمہیں کرنا اور وہ اس طرح کہ حلال و حرام کے مسئلے ہر ایک کو یاد ہونا چاہیے تاکہ یہودیوں جیسی خرابی اسلام میں نہ آنے پائے. مگر یہ بدقسمتی کہ وہی خرابی ہمارے یہاں بھی آ گئی کہ ہم نے یہ سمجھا کہ سارا کام عالم کا ہے، سارا کام ممبر پہ آنے والے کا ہے اور ہماری کوئی ذمہ داری نہیں. اور پھر عالم سے جب ہم دور ہوئے، علم سے جب دور ہوئے تو ہماری تعلیم کی جو مسئلہ ہمیشہ ہمارے مطلب کا نکلے، ہمارے خلاف نکلے تو ہم اس کو نہیں مانتے. پھر ہم اس عالم کو ڈھونڈتے ہیں جو ہمارے مطلب کی بات کہے. جس کے نتیجے میں غلط علماء جس طرح یہودیت میں آئے ہمارے یہاں بھی آ گئے. تو آپ نے دیکھا کہ یہودی مذہب پیغمبر اسلام کے بھی انتہا خلاف ہوا، عیسائی خلاف نہیں ہوئے، جبکہ دونوں ایک ہی طریقے کے مذہب ہیں. فقط اس لیے کہ عیسائیت میں وہ خرابیاں اس وقت تک نہیں آئی تھی، یہودیت میں یہ دو خرابیاں آ گئی. کاروبار کے سلسلے یہ نہ دیکھنا کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے، اور دین کے معاملے میں دین سے بالکل دور ہو کر ساری چیز علماء کے حوالے کر دینا. بس یہ دو خرابیاں تھیں جن کی وجہ سے یہودیت اولین روز سے پیغمبر اسلام کی مخالفت میں تھی. اور میں نے اولین دن کیوں کہا؟ اس لیے کہ تاریخ بتاتی کہ یہودی علماء کیونکہ بڑے طاقتور تھے، طاقتور اس لیے کہ عوام ان سے خوش تھے، عوام ان سے راضی اور وہ عوام کے مطلب کی بات کرتے تھے. تو یہودی علماء یہودی عوام اپنے یہاں اکثر بلایا کرتے تھے. جیسے مکے میں دکانیں ہیں شراب کی، یہ لوگ سال میں ایک مرتبہ یا 6 مہینے میں ایک مرتبہ چندہ کر کے اپنے علماء کو بلاتے ہیں تاکہ سال 2 سال میں ایک دفعہ ملاقات ہو، ہمیں اطمینان رہے کہ ہم دین کے لیے کچھ کر رہے ہیں. بس اتنا ہی کافی سمجھتے تھے. بلا کے 2 تقریریں کرا لی اور ہم بن گئے مومن. اب ہم نے خدا کو خوش کر دیا. اس کے نتیجے مکے کے کافروں میں بھی یہودی علماء کا ایک اثر ہو گیا. دیکھیے بہت سی باتیں ایسی کہ میں کہنا چاہتا بھی ہوں اور نہیں کہہ رہا ہوں، فقط اس لیے کہ آپ سنتے رہیں، فقط اس لیے کہ آپ خود سمجھتے رہیں. خود آپ اپنے ذہن میں اس ماحول کو لائیے اور آج کے ماحول کو لائیے. تو یہودیوں نے سارے عرب میں پھیل گئے کیونکہ ان کا کاروبار ایسا تھا. سود پہ پیسہ چلانا ہے، ہر شہر میں پہنچ گئے. شراب بیچنا ہے، ہر گاؤں میں پہنچ گئے، دکان کھولی. مگر ان کا مرکز تو ہے خیبر، مرکز تو ہے مدینہ، وہاں سے تو یہ باہر نکل آئے. اب اس کے نتیجے میں ہوا کہ انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ 3 4 مہینے بعد چندہ کر کے اپنے علماء کو بلاتے ہیں. 3 دن یہاں تقریر کی، 2 دن وہاں مجلس پڑی، 4 دن وہاں چلے گئے، 6 دن وہاں چلے گئے اور وہ آرام کا اطمینان کہ ہم دین کا احترام کر رہے ہیں. اب جب یہ اس کو اپنے علماء کو بلاتے ہیں تو بیٹھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں اس کی بات. مشرکین اور خود پرستوں کے دل میں خیال ہونے لگا کہ بھائی یہ لوگ تو بہت منظم ہیں اور ان کے عالم کے پاس تو بڑا علم. اب جو بات یہ کہہ رہا ہے کہ جس کے نتیجے میں جب پیغمبر نے مکے میں اعلان رسالت کیا تو مکے کے وہ کافر جس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ صرف صحیح نہیں یا غلط ہے، ان کی آخر کہہ رہی ہے کہ یہ بات صحیح. ان کے ماحول کا دباؤ اور گھر والوں اور والدین کے اقرار کہہ رہا ہے کہ یہ بات غلط ہے. اب وہ پریشان،
وہ اکثر ان کے پاس جاتے تھے کہ بھائی آپ بہت بڑے عالم ہیں، آپ نے کتابیں پڑھی ہیں، آپ کی معلومات بہت زیادہ ہیں، آپ بتائیے کہ یہ رسول سچا ہے۔ تو یہودیوں نے کھل کے مخالفت کی، اگر کہ وہ پہچان گئے بلند میں جانا ہوں ماں عرفو کا برو میں ہی قرآن دے رہا، اگر کہ پہچان گئے مگر موقع سے فائدہ اٹھایا اور دل کھول کے رسول کی مخالفت مکے سے ان کا فکری دفعہ تذکرہ ہوا، ان کی حالت بھی آپ نے سنی کہ وہ جو حق کی تلاش میں نکلے تھے۔ یہ چار گروہ آپ کے سامنے آئے، یہودیوں کا، عیسائیوں کا، بت پرستوں کا اور ان مسلمانوں کا کہ جو اسلام سے پہلے اسلام کی جانب جھک گئے تھے۔ یہ ماحول بن چکا اور اس میں اب پیغمبر اسلام کو اپنی رسالت و نبوت کا اعلان کرنا۔ تاریخ بتا رہی کہ اب تو کس قسم کی حالت و کیفیت ہے۔ میں آج تھوڑی سی گفتگو کر کے پھر اپنے موضوع سے ہٹوں گا اور ایک ایسے مسئلے پر گفتگو کروں گا کہ جسے پیغمبر اسلام کی زندگی میں بڑا اہم مقام حاصل ہے، مگر وہ منبروں سے کم بیان ہوگا۔ خیر ابھی تو گفتگو میری تاریخ سے مطابق چل رہی، یہ ماحول بن چکا جب پیغمبر اسلام کو اعلان اور رسالت کرنا۔ اب 2.5 مہینے گزر گئی، اس لیے شاید آپ بھول گئے کہ 2.5 ہفتے پہلے ہم نے اپنی بات کو کہاں پہ چھوڑا، اب آج سے دوبارہ وہاں سے سلسلہ ملا۔ یہ تاریخ کہتی ہے کہ 25ویں سال پیغمبر اسلام جناب خدیجہ سے شادی، 1.5 سال عرصہ گزرا اور اس کے بعد پھر مکے کے اندر پیغمبر اسلام امین و صادق مشہور ہو گئے۔ 30ویں سال خانہ خدا میں مولا کی ولادت ہوئی اور مولا اکبری دن سے پیغمبر کی کفالت میں آئی۔ 35ویں سال خانہ خدا کو دوبارہ بنایا گیا اور اللہ کے رسول نے اس کی تعمیر ایک ایسے وقت میں حصہ لیا کہ جب خون کی ندیاں بہنے والی تھی۔ یہاں تک بات پہنچی تھی اور میں نے گفتگو کو روکا۔ اب تاریخ بتاتی کہ 35ویں سال کے بعد پیغمبر اسلام جناب خدیجہ کے کاروبار میں حصہ لینا بند کر دیا۔ جناب خدیجہ کا کاروبار اب چل رہا، بنیادیں صحیح قائم ہو چکی ہیں، پیغمبر اسلام کو ضرورت نہیں ہر جگہ جانے کی، سنا کہ پیغمبر مکے ہی میں قیام کرتے ہیں۔ 35ویں سال کے بعد کسی وقت وہ واقعہ پیش آیا کہ جسے بعض علماء کہتے ہیں کہ اسلام سے پہلے کا ہے، بعض کہتے ہیں کہ اسلام کے بعد کا ہے۔ روایت جو کہ مشہور ہے اس لیے میں مختصراً بیان کر دوں۔ یمن کا تاجر عفیف کہتا کہ میں ایک تجارت کے کام سے مکے میں آیا اور اپنے دوست عباس سے ملنے چلا گیا۔ یہ عباس حضرت ابو طالب، حضرت حمزہ، حضرت عبداللہ، ابو لہب وغیرہ کے بھائی اور عبد المطلب کے بیٹے، یعنی رسول کے چچاؤں میں سے ایک۔ ان کے پاس میں ملاقات کے لیے چلا گیا۔ ان کے گھر کے باہر کا بیٹھا تھا کہ یکایک میں نے دیکھا کہ گھر سے ایک نوجوان نکل کے باہر آیا اور باہر کے دامن میں کھڑا ہو گیا اور اس کے پیچھے پیچھے عورت گھر سے باہر آئی، وہ بھی اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی اور پھر ایک چھوٹا سا بچہ نکل کے آیا اور وہ بھی اس کے پہلو میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ نوجوان کبھی ہاتھ اٹھاتا، کبھی جھکتا ہے، کبھی زمین پہ گر جاتا اور اس کے ساتھی بھی اسی انداز سے اس کی پیروی کر رہے ہیں۔ میں نے گھبرا کے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ تو جواب دیا کہ اس میں حضرت عباس نے، ایک تو میرا بھتیجا اور ایک اس کی بیوی اور ایک میرا دوسرا بھتیجا ہے جو اسی کے گھر میں رہا کرتا۔ حفیظ کہتے ہیں کہ کیا اس نے کوئی نیا مذہب ایجاد کیا؟ حضرت عباس نے جواب دیا کہ یہ اسی طریقے سے عبادت کر رہا، ہمیں نہیں معلوم کہ کیوں اس نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ تو یہ روایت بتا رہی کہ اعلان رسالت سے پہلے ہی پیغمبر اسلام اس انداز سے نماز پڑھنے لگے تھے کہ جو آج اسلام میں موجود۔ اسی لیے جملہ تاریخ میں آتا کہ پیغمبر اسلام نے 40ویں سال اعلان رسالت کیا اور 40ویں سال فرشتہ پیغمبر کے پاس آئے، مگر اس سے پہلے بھی پوری زندگی پیغمبر نے اپنی شریعت کی پابندی کی۔ شریعت آنے سے پہلے پیغمبر نے اپنی شریعت کی پابندی کی تھی، یعنی پیغمبر ولادت سے 40 سال تک کوئی ایسا کام نہیں کیا جو اسلام میں بعد میں حرام ہونے والا تھا اور کوئی ایسا کام نہیں چھوڑا جو اسلام میں بعد میں واجب ہونے والا تھا۔ ابھی اسلام کے احکامات نہیں آئے مگر پیغمبر واجبات اور حرام کی پابندی کر رہے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 36ویں سال پیغمبر اسلام کا طریقہ یہ ہو گیا کہ پیغمبر شہر چھوڑ کے اکثر شہر کے باہر نکل جاتے ہیں۔ ایک پہاڑ ہے مکے اور مینا کے درمیان جس کا نام جبل نور،
اسی کو پاران بھی کہا گیا. اس پہاڑ کا نام پاران بھی ہے، جبل نور بھی. اس پہاڑ کی چوٹی پہ غار بنا ہوا ہے جو غار حرا کے نام سے موسوم تھا. پیغمبر اسلام 25ویں سال سے اکثر مکہ چھوڑ کر مکے کے باہر اس غار حرا میں چلے جاتے. خیر آج تو یہ پہاڑ یہ غار سب مکے کے اندر آ گیا. اس وقت یہ مکے سے تقریباً 3 میل دور مانا جاتا. جب پیغمبر وہاں جاتے تو اکثر ہفتے اور دوستوں سے وہاں رہتے. بنا کے جناب کے خبیر اپنے ہاتھ سے جو کا سبزی بنا کر پیغمبر اسلام کی سپورٹ کرتے. پیغمبر اس بچے کو باقی چیزوں کو لے جاتے اور پورا ہفتہ یا سب اس کے ہاتھ کی کڑھائی اس طرح سے کرتے کہ سب سے تمام کھانے سے پانی میں اپنے بچے کو دھو کے پی لیا، یہی پانی بن گیا، یہی کھانا بن گیا. لیکن ایک ہفتے بعد 10 دن بعد واپس آتے. پیغمبر اسلام جب جاتے تھے تو پہلے کعبے میں حاضری دیتے تھے، پھر غار حرا تشریف لے جاتے تھے. اور اسی طرح جب واپس آتے تھے تو پہلے غار حرا سے کعبے میں تشریف لاتے تھے، وہاں طواف کر کے پھر اپنے گھر میں تشریف رکھتے. گھر آ کر 2-4 دن 5 دن ہی وقت کا قیام کیا، پھر پیغمبر اسلام غار حرا میں تشریف لے گئے. اب یہاں پر معتبر روایتیں موجود ہیں شیعہ اور سنی دونوں کے پاس کہ اس عرصے پیغمبر اسلام کی رسالت کا آغاز ہونے کی خبر پیغمبر کو ملنے لگی. ہمارے علماء نے یہ کہا ہے، علامہ مجلسی نے پوری قطعیت کے ساتھ، کہ پیغمبر اسلام نبی تو پہلے سے تھے. کن تو نبیت و آدم بین الماء والطین. پیغمبر نے اعلان کیا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب یعنی پانی اور گیلی مٹی کے مرحلے سے گزر رہے تھے. لیکن رسالت یعنی دوسروں تک نبوت کو پہنچانا، اس کا حکم پیغمبر کے پاس نہیں آیا تھا. اور ولادت سے لے کر 35ویں سال تک پیغمبر اسلام کے تو وحی بھی نہیں آ رہی تھی. بغیر وحی کے پیغمبر اسلام نے یہ زندگی گزاری. 35ویں سال وہ زمانہ شروع ہوا جسے علماء اسلام نے کہا ہے تحنث کا زمانہ. یعنی پیغمبر غار حرا میں بیٹھنے لگی تھی اور اب پیغمبر کو خواب نظر آتے ہیں، پیغمبر پر الہام ہوتا اور پیغمبر تک فرشتوں کی آواز آنے لگی. کیونکہ جیسے جیسے 40واں سال قریب آ رہا تھا ویسے ویسے فرشتوں کی آمد و رفت بڑھ گئی. لیکن ابھی حکم پروردگار نہیں تھا، اس لیے فرشتے براہ راست رسول کے سامنے نہیں آتے، صرف پیغمبر ان کی آواز سنتے. الہام پیغمبر کے دل پہ الہام ہونے لگا اور رات کو پیغمبر کو وہ خواب نظر آنے لگے تھے جیسا خواب ابراہیم نے دیکھا تھا. یعنی نبی کا خواب جو خود وحی کا ایک حصہ ہوتا ہے اور ہمیشہ سچا ہوتا. 3 سال ایسے گزرے. تاریخ سے بتاتی ہے کہ جب 39واں سال ختم ہو رہا اور 40واں سال شروع ہونے والا تب ایک تبدیلی اور آئی. وہ یہ کہ پیغمبر اسلام کی زندگی میں ہمیشہ سے یہ خصوصیت تو ہے جو میں نے اس سلسلے کی 14ویں تقریر کی اس میں یہ حالات بتائے تھے کہ یہ خصوصیت تو تھی کہ اعلان رسالت سے پہلے بھی اپنے بچپنے میں بھی پیغمبر جس پتھر کے قریب سے جاتے تھے وہ سلام کرتا تھا، جس درخت کے قریب سے جاتے تھے اس کی شاخیں جھک جایا کرتی، جس جانور کے قریب سے جاتے تھے وہ احترام کرتا. لیکن 39واں سال ختم ہو رہا، 40ویں سال کا آغاز ہو رہا، پیغمبر اسلام کی عمر مبارک 40ویں سال میں داخل ہو رہی. تب یہ تبدیلی آ گئی کہ اب جو پتھر سلام کرتے تو پہلے تو خالی السلام علیکہ کہتے، اب السلام علیکہ یا رسول اللہ. اب جو درخت سلام کرتے تو پیغمبر کو رسول کا نام لے رسول کا خطاب دے کے سلام کرتے. جانور جب کبھی سلام کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ. اب پروردگار کی جانب سے ان جمادات و حیوانات کو حکم ملا اور یہ رسول کو رسول کہہ کے پکار رہے. یہاں تک ایک رات کو پیغمبر اسلام نے بھی خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ خواب میں آتا اور آنے کے بعد السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کے پیغمبر کو سلام کرتا. تاریخ بتا رہی کہ اسی دوران پیغمبر کی عمر 40 سال ہو گئی. پیغمبر کی ولادت 17 ربیع الاول کی ہے، اس لیے جب 17 ربیع الاول کی تاریخ آ گئی تو پیغمبر پورے 40 سال کے ہو گئے. مگر پیغمبر نے اعلان رسالت اس کے 4 مہینے بعد ربیع الاول کے بعد ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی اور رجب 4 مہینے بعد 27 رجب کو اعلان رسالت کیا. یعنی پیغمبر نے جب رسالت کا اعلان کیا تو 40 سال 4 مہینے اور 10 دن پیغمبر اسلام کی عمر تھی. تو 40ویں سال پر 39ویں سال کے آخر میں
اور 40ویں سال شروع ہونے سے کچھ پہلے پتھروں، درختوں، جانوروں کے طریقے میں تبدیلی آئی. پھر رات کو پیغمبر نے جب 40 سال عمر فرشتے کو ساتھ میں دیکھا اور اس سے 1 یا 2 مہینے کے بعد جب ایک مرتبہ اپنے طریقے کے مطابق پیغمبر اسلام غار حرا کی جانب تشریف لے جا رہے تھے. روایت یہ کہ اس وقت پیغمبر نے پہاڑیوں پر اس شخص کو کھڑے دیکھا جو پیغمبر کو مخاطب کر کے کہتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ. پیغمبر نے سوال کیا ومن انت، تو کون؟ جواب دیا انا جبرائیل، میں جبرائیل ہوں. جبرائیل انسانی شکل میں آئے تھے، اس لیے پیغمبر یہ سوال کر رہے ہیں. تو اب تاریخ یہ بتا رہی کہ جبرائیل ایک مرتبہ پیغمبر کے سامنے بھی آ گئے. اس دنیا میں آنے سے پہلے جب رسول کا نور تھا تب تو جبرائیل سے ملاقاتیں ہوئی، مگر 17 ربیع الاول کو اس دنیا میں آنے کے بعد سے 40 سال گزر گئے. اب جبرائیل پیغمبر کے سامنے آئے اور السلام علیکم یا رسول اللہ کہہ کے تشریف لے گئے. یہ سارے خواب، یہ الہامات، یہ فرشتوں کی آوازیں، یہ جانوروں، پتھروں اور درختوں کے طریقے میں تبدیلی، یہ خواب کے فرشتے کا آ کے سلام کرنا، یہ جبرائیل کا آ کے رسول کہنا، یہ سب چیزیں پیغمبر اسلام کو بتا رہی کہ اب وہ وقت بالکل قریب آ رہا کہ جب مجھ پر یہ ذمہ داری عائد ہونے والی کہ میں اپنی نبوت کو عوام تک پہنچاؤں، یعنی اپنی رسالت کا اعلان کروں. اور تاریخ کہتی ہے کہ واقعات کچھ ہی دنوں کے بعد وہ مقدس وقت آ گیا کہ جب 27 رجب کی تاریخ تھی، جمعے کا دن تھا اور انگریزی حساب سے نوروز کی تاریخ پڑ رہی تھی. بیک وقت نوروز اور 27 رجب دونوں ایک دن جمع ہو رہے تھے. جمعے کا دن پیغمبر اسلام کئی دنوں سے غار حرا میں تشریف فرما، تقریباً 7-8 دن ہو گئے پیغمبر اسلام کو غار حرا میں تشریف فرما. ایک مرتبہ ملائکہ کو اس چیز کی اجازت مل گئی جس کے لیے ملائکہ بے چین تھے، تڑپ رہے تھے، پریشان تھے کہ ہمیں رسول کے پاس جا کر رسول کی زیارت کا موقع ملنا چاہیے. پروردگار نے کہا ملائکہ آج تمہیں اجازت ہے. چنانچہ روز صبح الگ صبح سے فرشتوں سے گروہ کر گروہ غار حرا میں اترنے لگے. فرشتے انسان کی طرح نہیں کہ ان کا وجود انسان کے لیے جگہ کو تنگ کر دے. غار حرا فرشتوں پہ فرشتے اتر رہے ہیں، ایک ایک گروہ آتا ہے اور آ کے پیغمبر کو سلام کرتا ہے. یہاں تک کہ جب یہ سارے فرشتے آ گئے تو روایت یہ ہے اب یہ سارے فرشتے پیغمبر کے سامنے آئے. روایت یہ ہے کہ اس کے بعد جبرائیل امین 70,000 فرشتوں کو لے کر اور میکائیل 70,000 فرشتوں کو لے کے ایک ساتھ غار حرا میں داخل ہوئے. دونوں فرشتے اپنے 70,000 ساتھیوں کے ساتھ پیغمبر کے سامنے پہنچے، مگر اس طریقے سے نہیں جس طریقے سے دنیا نے کہا کہ جبرائیل نے پیغمبر کو جھنجھوڑا یا سختی کے ساتھ کہا. معصوم امام کا فرمان کہ خبردار اس بات کو ذہن میں رکھنا، جبرائیل رسول کے پاس خادم بن کے آتے تھے جو زانوں اس طرح بیٹھتے تھے جس طرح غلام اپنے آقا کے سامنے بیٹھتا ہے، اور جب تک کہ پیغمبر اجازت نہیں دیتے دروازے سے قدم نہیں رکھتے تھے. چنانچہ مدینے میں تو آج تک مقام جبرائیل جہاں کے جبرائیل رک جاتے ہیں اور جب تک کہ اجازت نامہ نہ ملے قدم آگے نہیں بڑھاتے. تو اب جبرائیل آج بڑے احترام کے ساتھ 70,000 فرشتوں کو لے کر غار حرا کی تنہائی اور تاریکی میں داخل ہوئے، جہاں آج نہ تاریکی ہے نہ تنہائی، کیونکہ ہزاروں فرشتے پہلے سے پہنچ چکے اور نور ہی نور. جبرائیل اور میکائیل آئے اس چاند کے ساتھ آئے کہ 70,000 فرشتے بھی ہیں اور ایک کرسی کو لے کے آ رہے ہیں. یہ پوری کرسی صرف یاقوت سے بنی ہوئی. یاد کیجیے اس تقریر کو کہ جس میں نے عرض کیا جب خانہ کعبہ بنایا گیا تو کعبہ بعد میں بنا، پہلے کعبے کی جگہ پر صرف یاقوت کا خیمہ لگایا گیا تھا، کیونکہ صرف یاقوت جنت کے اس پتھر کا نام کہ جس سے محلات بنائے گئے ہیں، جس سے جنت کے خیمے بنائے گئے ہیں، جس سے جنت کا فرنیچر بنایا گیا. یاقوت سرخ کی بنی ایک کرسی کو لے کے آتے، کرسی کو رکھا جاتا. پیغمبر اسلام کو ہاتھ جوڑ کے جبرائیل و میکائیل درخواست کرتے کہ اب آپ اس پہ تشریف رکھیے. معصوم کہہ رہے ہیں یہ کرسی اس انداز سے تھی کہ اس کا ایک پایا یا ایک ٹانگ زمرد کی بنی ہوئی تھی، ایک پایا زبرجد کا بنا ہوا تھا، ایک پایا جواہرات کا بنا ہوا تھا اور ایک پایا عقیق و یاقوت سرخ کو ملا کے بنایا گیا تھا. پوری شان کے ساتھ پیغمبر اسلام اس کرسی پہ تشریف فرما ہوتے ہیں. اور ایک روایت یہ کہ فرشتوں نے پیغمبر کے سر پہ تاج رکھا اور دوسری روایت میں ہے تاج نبوت رکھا. یہ تاج نبوت پیغمبر اسلام کے سر پہ رکھا. اس کے بعد سارے فرشتے ہاتھ باندھ کر پیغمبر کے سامنے قطار کھڑے ہو گئے اور جبرائیل سب سے آگے. اور عین اس موقع پر
جبرائیل نے یہ کہا اللہ کے رسول اب یہ پہلی وحی آ رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان بالعلق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یعنی تحریر اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے تمام انسانوں کو پیدا کیا، وہ پروردگار جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے بنایا، وہ پروردگار کہ جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے تعلیم دی اور انسان کو وہ سکھایا جو انسان پہلے نہیں جانتا تھا۔ جبرائیل وحی الہی کے الفاظ پیغمبر تک پہنچا رہے اس حالت میں یہ یاقوت سرخ کی کشتی پر تاکہ نبوت کو سر پہ رکھتے ہوئے پیغمبر اسلام تشریف فرما اور قرآن کی یہ 5 آیتیں نازل ہوئیں۔ پیغمبر اسلام نے ان 5 آیتوں کو دہرایا اور جبرائیل نے آگے بڑھ کر لوائے ہم جو خدا کا پرچم، ایک پرچم ایک جھنڈا پیغمبر اسلام کے سپرد کیا، یہ وہی جھنڈا کہ جس کے سائے پیغمبر اسلام کے ماننے والے قیامت کے میدان سے جنت کی جانب بڑھیں گے، اس انداز سے کہ مولا کے ہاتھ میں یہ پرچم ہوگا، ماننے والے ساتھ ہوں گے، اور جنت میں جہاں رسول کا قیام ہوگا اس محل کی چھت سے یہ پرچم لگایا جائے گا۔ اس خیال سے وحی الہی نازل ہوئی۔ پیغمبر اسلام نے جبرائیل کے اس پیغام کو سنا۔ روایت یہ ہے کہ ان 5 آیتوں کو سننے کے بعد پیغمبر اسلام اپنے مقام سے بلند ہوئے، پھر ادب اور احترام سے فرشتے 2 قطاروں میں کھڑے ہو گئے۔ پیغمبر ان دونوں کے درمیان سے نکلے، باہر آتے ہوئے لوائے ہم کو یعنی اس جھنڈے کو دوبارہ جبرائیل کے سپرد کیا گیا، اور اب جو پیغمبر اسلام باہر آ رہے ہیں تو اس وقت جتنے بھی طرف پتھر جانور راستے میں ہیں، حتیٰ یہ کہ روایت یہ ہے کہ اس وقت خانہ خدا پر سب کی جانب سے ایک ہی آواز بلند ہو رہی، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ پیغمبر غار حرا سے باہر آئے، یہ کہیں جانا چاہتے ہیں، جاتے جاتے کہا کہ بس ایک آخری پیغام اور جو آپ کو عنقریب مل جائے گا۔ پیغمبر اسلام غار سے باہر آئے اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے جناب خدیجہ طاہرہ کے گھر کی جانب روانہ ہوئے۔ خدیجہ طاہرہ کے گھر میں پیغمبر اسلام داخل ہو رہے ہیں اور جاتے ہی بستر پہ لیٹ گئے۔ جب کئی دنوں کے بعد پیغمبر آئے، خدیجہ طاہرہ بھی جانتی پھنسے ہوئے ہوں گے، اس لیے خدیجہ طاہرہ نے چادر کو لا کے پیغمبر اسلام کو اڑا دیا، اور بعد روایت میں ڈراؤ کیونکہ ماحول ایسا تھا کہ وہاں پہ اگر خوشخبری سنانے سے آغاز کیا جاتا تو سود خوروں کی سود خوری میں اور اضافہ ہوتا، شرابیوں کی شراب میں اور اضافہ ہوتا۔ تو اندر سے آغاز ہے، ماحول بگڑا ہوا ہو تو یہاں سے کام شروع ہوتا۔ وہ رب پتا تصبر اور اپنے پروردگار کی بڑائی کو بیان کرو۔ بس یہ 3 آیتیں، بسم اللہ کے ساتھ 4 آیتیں، یہ 4 آیتیں نازل ہوں۔ پیغمبر چادر کو الٹ کے اپنے مقام سے کھڑے ہوئے۔ روایت یہ ہے کہ قبلے کا رخ کیا اور اپنے کانوں میں انگلیاں داخل کر کے اللہ اکبر کی صدا 2 یا 4 دفعہ بلند تھی، جو اب تک اسلام میں مستحب ہے حالت اذان میں۔ بعض روایتوں میں یہ آواز دنیا کی تمام موجودات تک پہنچ گئی، اور ان میں سے جس نے اس کا جواب دیا وہی پیغمبر اسلام کا ماننے والا بنا۔ قیامت تک کا فیصلہ یہیں پہ ہو گیا۔ یہ آواز پیغمبر اسلام دیتے حکم قرآنی کے احترام میں اور حکم قرآنی پر عمل کرنے کے لیے۔ اب اس مقام پر کسی موقع پر مولا کائنات کو ایک جملہ میں سنا دوں، نہج البلاغہ میں مولا کائنات کی نقل کرتے ہیں کہ میں پیغمبر اسلام کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا، اور اس طرح سے تھا جس طریقے سے اونٹ کا بچہ اونٹنی کے ساتھ رہتا ہے، ہر جگہ میں رسول کے ساتھ تھا۔ میں وحی کے الفاظ کو سنتا تھا اور ریح نبوت کو سنتا تھا، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ انتہائی خوفناک، انتہائی ہیبتناک آواز بلند ہوئی۔ اسی موقع پر جیسے ہی پیغمبر نے اللہ اکبر کہا، ایک انتہائی خوفناک آواز بلند ہوئی۔ مولا کہتے ہیں میں نے آگے بڑھ کے سوال کیا پیغمبر اسلام سے کہ اللہ کے رسول یہ آواز کیسی تھی؟ آپ نے اللہ اکبر کہا، اس کے جواب میں اللہ اکبر تو آ رہا مگر یہ خوفناک و ہیبتناک آواز کیسی؟ جواب دیا، اے علی یہ شیطان کی چیخنے کی آواز ہے، کیونکہ آج شیطان مایوس ہو گیا۔ روایت میں یہ ہے کہ 4 ایسے مقامات تھے کہ جب شیطان نے چیخ ماری ہے۔ پہلا موقع جب شیطان نے سجدہ نہیں کیا اور اسے بارگاہ الہی سے نکال دیا گیا۔ دوسرا موقع جب اسے جنت اور آسمانوں سے بھی نکال دیا گیا۔ تیسرا موقع جب پیغمبر نے اس طرح اعلان رسالت کیا۔ چوتھا موقع جب الحمد کا سورہ نازل ہوا۔
یہ 4 موقع ایسے کہ شیطان ان موقعوں پر بالکل مایوس ہوتا چلا گیا. پیغمبر کہہ رہے اے علی آج شیطان مایوس ہو گیا کہ اب اس کی عبادت نہیں کی جائے گی, اب کوئی اس کے ساتھ نہیں چلے گا, اب کوئی اس کے راستے پہ چلنے والا نہیں ہے. اور اے علی تم وہی سنتے ہو جو میں سنتا ہوں, تم وہی دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں, بس اتنا فرق ہے کہ تم نبی نہیں ہو بلکہ میرے وزیر ہو اور خیر سر ہو. یہ مولا کائنات کے خطبے کے اقتباس ہے جو نہج البلاغہ میں ہے, اور یہ بتا رہا ہے کہ کس طرح اعلان رسالت ہوا. تو پیغمبر اسلام پر ایک ہی دن میں 2 الگ الگ وحیاں نازل ہوئی. پہلی وحی اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم اقرا علم الانسان بالقلم علم الانسان ما لم یعلم, اور دوسری سورہ مدثر کی آیتیں روایت یہ بتاتی. دیکھیے یہ ساری گفتگو بتا رہی کہ اس صورت میں مولا کائنات کے بارے میں اب یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کب اسلام ظاہر کیا, کب اسلام کا اعلان کیا. پیغمبر نے کہا علی تم نے وہی سنا جو میں نے سنا, تم نے وہی دیکھا جو میں نے دیکھا, سوائے اس کے کہ تم نبی نہیں. یعنی جبرائیل کی آمد اور وحی کا نازل ہونا یہ علی سے پوشیدہ نہیں. چنانچہ ہماری روایتوں میں یہ ہے کہ پیغمبر نے سب خدیجہ طاہرہ کی جانب رخ کیا. کہا خدیجہ کیا تمہیں پتا کہ پروردگار نے اب رسالت کے اعلان کا حکم دے دیا, اور اگر تم میرا ساتھ دینا چاہتی ہو تو کلمہ پڑھو, اگر تم میرا ساتھ دینا چاہتی ہو تو کلمہ پڑھو. یہ جملے کو ذہن میں رکھیے گا اس لیے کہ اس جملے سے میرا اگلا موضوع نکلے گا آئندہ تقریر. اور ایک مرتبہ خدیجہ طاہرہ نے پوچھا اللہ کے رسول کون سا کلمہ؟ پیغمبر اسلام نے خدیجہ کو کلمہ پڑھایا. خدیجہ نے کہا اللہ کے رسول. میں تو پہلے ہی یقین کیے بیٹھی تھی کہ آپ یقیناً سچے نبی اور سچے رسول ہیں, مگر آج زبان سے بھی اس کا اعلان کر دیتی ہوں. جناب خدیجہ کی شادی سے پہلے کے حالات سے غور کیجیے. جناب خدیجہ نے اپنے اسلام اور ایمان کا اظہار کیا ہے. یہاں پر ہماری گفتگو اختتام کو پہنچتی ہے آج کی حد تک. صرف اتنا عرض کرنا کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ اعلان رسالت کے بعد پیغمبر اسلام کی امت کو خدا نے 15-20 ایسی سہولتیں دی جو دنیا کی کسی امت کو نہیں دی, اور پیغمبر اسلام کو 25 یا 30 ایسی خصوصیتیں ملی جو کسی اور نبی کو نہیں ملی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ اس سال کی پہلی یا دوسری تقریر تھی, یعنی میرے موضوع میں 13ویں یا 14ویں تقریر. اس وقت میں نے عرض کیا تھا کہ پیغمبر کی کچھ ایسی خصوصیات جن میں کوئی پیغمبر کا شریک نہیں ہے, اس میں سے جسمانی خصوصیات میں نے اسی وقت بیان کر دی تھی. اب احکام کے اعتبار سے کچھ خصوصیات ہیں. تو اس سے پہلے کہ پیغمبر کے اعلان رسالت کے بعد کے مرحلے تھے کہ کس طرح تبلیغ شروع ہوئی, وہ خصوصیات آپ سن لیجیے. آئندہ تقریر کا آدھا حصہ پیغمبر کے بارے میں ہوگا, اور اس کو مکمل کرنے کے بعد آدھا حصہ ہمارے بارے میں ہوگا کہ جب ہم نے رسول کو رسول مانا تو خدا نے ہمیں وہ کون سی 15 سہولتیں دی جو ہم سے پہلے اور کسی امت کو نہیں ملی, صرف اور صرف ہم کو ملی رحمت للعالمین کے سبقے میں. بات یہاں تک پہنچی ہے اور وقت تو بہت زیادہ گزر گیا, ایک نئی گفتگو شروع ہونے والی ہے. اس لیے اب میں تقریر کے سلسلے کو یہیں روکتا ہوں, اور بس اتنا اہتمام کرتا ہوں کہ ایک طرف تقریر کی مناسبت ذہن میں رکھیے گا, اعلان رسالت کتنی بڑی چیز ہے, ایک طرف جب ولادت کی مناسبت ذہن میں رکھیے, اور بآواز بلند درود بھیجیے محمد والے. اب ہمارا سلسلہ تقریر اختتام کی جانب پہنچ رہا. ہر سال 12-13 تقریریں ہوتی, آج 11ویں تقریر ہو چکی. اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 یا 3 ہفتوں کے بعد اس سال یہ سلسلہ بند ہو جائے گا. پھر آئندہ سال سے جہاں اب تک گفتگو پہنچی ہے سلسلے کو شروع کیا جائے گا. لیکن پہلی تقریر میں میں نے جو مسائل شروع کیے تھے عقیدے اور ختنے کی, وہ آج 11ویں تقریر کے باوجود ان کو دوبارہ بیان کرنے کا موقع نہیں ملا. اتنا لمبا عقیدہ اور ختنہ یہ ہو گیا کہ پورا سلسلہ ختم ہو رہا ہے. اب بات آئندہ سال چلے گی. مگر کیا کیا جائے, اس دوران میرے پاس آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے ذخیم سوالات کے لفافے آتے ہیں, اور ان تمام سوالات کو بیان بھی کرنا ہوتا ہے کیونکہ اہم سوال ہوتے ہیں. تو ابھی تک وہی سوالات چل رہے ہیں جو میرے پاس رکوں کی اور پرچی کی صورت میں آتے ہیں. پرچی کی اہمیت کا تو آپ کو اندازہ ہے, آج منگل کا دن, پرچی کی اہمیت تو ہر ایک میل میں ہوگی. چنانچہ میں بھی اسے کیسے نظر انداز کروں, اس اعتبار سے پہلے ان کو مکمل کر دیا جائے. پھر میری کوشش ہوگی کہ کم سے کم آخری تقریر میں, آخری سمجھ تک 30 سال جو آخری تقریر ہونا ہے ہماری, میرا ارادہ یہ ہے کہ
آج 23ویں تقریر ہے، 25ویں تقریر پہ یہ سلسلہ اس سال اختتام کو پہنچے، تو اس آخری تقریر میں میں اس نامکمل مسئلے کو مکمل کر دوں، لیکن اس وقت ان صاحبان ایمان کے مسائل بھی سن لیجیے جنہوں نے یہ سوال کئی ہفتوں پہلے پوچھے، مگر پچھلی دفعہ شہادت کی رات تھی اور اس سے پچھلی دفعہ مجلس تھی، سارے سوال تھی، یہ چلتے رہے۔ اب یہ 3 سوال ایک جگہ آئے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا داڑھی کا خط کرنا واجب ہے اور سنت، اور کہاں تک کرنا چاہیے؟ داڑھی کے بارے میں یہ مسئلہ تو ہے کہ داڑھی کا منڈوانا حرام، لیکن داڑھی کتنی رکھنا ہے اس میں اسلام نے کوئی واجب مقدار نہیں بتائی۔ کم سے کم اتنی داڑھی ہو کہ لوگ کہیں کہ آپ کے چہرے پہ داڑھی، وہ 40 قدم والا مسئلہ تو یوں ہی مشہور ہو گیا۔ اگر 5-6 قدم سے بھی نظر آتی ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ داڑھی ہے تو اتنا بھی کافی۔ چنانچہ کوئی کے نزدیک جو فرینچ کٹ یا اس سے بھی کم خالی تھوڑی کے بال، عوام کی نگاہ میں، معاشرے کی نگاہ میں یہ کہا جائے کہ اس کے چہرے پہ داڑھی ہے، اتنی داڑھی واجب، اور اگر پوری داڑھی رکھے تو ثواب زیادہ ہے، وہ مستحب۔ لیکن داڑھی میں خط کرنا اس کا کوئی حکم نہیں ہے اسلام میں خاص، البتہ اتنا کہا گیا کہ داڑھی رکھو تو بے ترتیبی اور بے سلیقگی سے نہ رکھو، بلکہ اس میں ترغیبی کرتے رہو، اور جو بال تکلیف دینے لگے ان بالوں کو صاف بھی کرا دو۔ لیکن پوری داڑھی رکھنا بہرحال مستحب ہے، سنت ہے، رسول اور امام کے عمل کی وجہ سے۔ البتہ واجب کچھ نہیں ہے، واجب صرف اتنی داڑھی رکھی جائے جسے تھوڑی کے کہا جاتا ہے فرینچ کٹ، تو اس سے بھی واجب کام پورا ہو جائے گا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا مرزائی یعنی قادیانی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا پینا جائز ہے؟ قادیانی ہماری فقہ کے مطابق کافر ہے، ان معنوں نے کہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو کر ختم نبوت کا انکار کیا، اس لیے اسلام سے نکل گئے۔ اور جو عام کافروں کا حکم ہے وہی ان کے ساتھ ان کا بھی حکم ہے کہ عام کافروں کا مسئلہ یہ ہے کہ کافر نجس۔ اب اگر اس طرح سے اس کے ساتھ ہم کھا رہے کہ اس کا گیلا ہاتھ کھانے تک پہنچ رہا اور وہی کھانا ہم بھی استعمال کر رہے ہیں، جیسے ایک ہی پلیٹ میں کھا رہے ہوں اور وہ سالن جو وہ ہاتھ ڈالتا ہے سالن میں تو سالن نجس ہو جائے گا۔ اس صورت کا کھانا پینا تو غلط ہے، حرام ہے اور گناہ۔ مگر ایسا کھانا پینا کہ کھانا کسی مسلمان نے پکایا، وہ اپنی پلیٹ میں لے کے کھا رہا ہے، ہم اپنی پلیٹ میں لے کے کھا رہے ہیں، اس کا گیلا ہاتھ ہمارے کھانے تک نہیں پہنچ رہا، وہ جو کھا رہا ہے اس میں تو اس کا ہاتھ لگ رہا، ہمارے کھانے میں اس کا ہاتھ نہیں لگ رہا۔ جس طرح سے اگر بیٹھ کے کھائیں تو بالکل جائز ہے، جس طرح ہندو کے ساتھ بھی اس طرح بیٹھنا صحیح ہے، عیسائی کے ساتھ بھی اور یہودی کے ساتھ بھی۔ اور اگر اس طرح کھائیں تو اس کا گیلا ہاتھ ہمارے کھانے تک پہنچ رہا، پھر یقیناً اس کے ساتھ کھانا حرام ہو جائے گا، کیونکہ اس کے گیلے ہاتھ کی وجہ سے کھانا نجس، اور جب کھانا نجس ہو جائے تو نجس کھانے کو کھانا اسی طرح حرام ہے جس طرح سور اور کتا اور شراب وغیرہ حرام ہے۔ اس کا آخری سوال اس کے پرچے کا روکے گا کہ ولادت و شہادت معصومین کی کون سی تاریخیں تھی؟ یہ تو بڑا مشکل سوال ہے اس اعتبار سے کہ تاریخی مسئلہ اور تاریخ وہ علم کہ جس میں ہمارے علماء کو کافی طویل عرصے تک اجازت نہیں دی گئی تھی کہ وہ کوئی کتاب تحریر کرے، چنانچہ زبانی روایتیں نقل ہوتی رہی اور پرانے زمانے کے طریقے کے مطابق نقل ہوئی۔ دیکھیے ایک تو آج کا طریقہ ہے کہ آدمی کہتا ہے 10 ذوالحجہ 15 رجب 13 رجب، لیکن پرانے زمانے میں تاریخ بتانے کے کئی طریقے تھے۔ کبھی لوگ اس طرح تاریخ بتاتے تھے وہ جو فلاں بارش آئی تھی اس کے 2 مہینے کے بعد وہ بچہ پیدا ہوا۔ کبھی لوگ اس طریقے سے تاریخ بتاتے تھے کہ مہینہ ختم ہونے سے 3 دن پہلے وہ بچہ پیدا ہوا۔ تو ان تمام وجوہات کی بنا پر تاریخوں میں بڑا اختلاف ہو گیا۔ اور میں آپ کی آسانی کے لیے ایک بات اور بتا دوں کہ معصومین کے زمانے تک یہ اسلامی سال ربیع الاول سے شروع ہو کر سفر پہ ختم ہوتا ہے، بعد میں اس کو بدلا گیا اور اس کو محرم سے شروع کر کے ذی الحجہ میں ختم کیا گیا۔ جس کا ایک نقصان یہ ہوا کہ اگر امام کے زمانے میں کوئی آدمی یہ کہے کہ فلاں واقعہ دوسرے مہینے میں پیش آیا تو اس کا مطلب ربیع الاول پہلا مہینہ، ربیع الثانی دوسرا مہینہ۔ لیکن اب اگر ہم اس طریقے سے اس روایت کو پڑھیں کہ فلاں واقعہ سال کے دوسرے مہینے میں پیش آیا تو ہمارے حساب سے سفر بن جائے گا وہ۔ تو اس طرح سے جو روایتیں آئیں تو کسی راوی نے کہا سال ختم ہونے میں 3 مہینے رہتے تھے جب فلاں امام کی ولادت ہو، تو ہم حساب لگائیں گے کہ سال ذی الحجہ میں ختم ہوتا، 3 مہینے پہلے رمضان کے شوال چل رہا، یہ واقعہ شوال کا ہوگا۔ لیکن اس راوی کے مطابق تو سال سفر میں ختم ہوتا، تو ذی الحجہ کی تاریخ بنی 3 مہینے پہلے،
اس طرح کے بہت سے اختلافات ہمارے یہاں آ گئے جس کے نتیجے میں تاریخیں مختلف ہو گئی. صحیح تاریخوں کو طے کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن میرا اپنا اندازہ یہ کہ پاکستان کی جنتریوں میں جو تاریخیں چھپتی وہ جو کہ ناصر الملت علی اللہ مقامہ کی تصدیق شدہ تاریخیں، اور یہ بات تو تقریباً سب نے مانی کہ تاریخ کے سلسلے میں جتنا گہرا مطالعہ ناصر کامرس کا علم آپ کے پاس مستحد سے زیادہ، تو یہ مستحد کی توہین بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کا مقام اس سے بلند ہوگا، علم الگ الگ. تو ہندوستان میں ناصر الملت علی اللہ مقامہ اور ان کے والد مولانا حامد حسین علی اللہ مقامہ، یہ دو ایسی شخصیتیں گزری کہ علم تاریخ میں اور علم حدیث ان کی مہارت کو علماء عراق و ایران نے بھی تسلیم کیا. اور یہی سبب کہ اگر کسی ہندوستانی عالم کی کتاب کو عراق اور ایران میں احترام کے ساتھ یہ کہہ کے کہا جائے کہ آج تک ایسی کتاب پوری شیعت میں نہیں لکھی گئی، تو وہ انہی دو علماء کی لکھی ہوئی کتاب ہے ابقات الانوار. ابقات الانوار جس میں ان 10-12 حدیثوں پر ریسرچ کی گئی ہے کہ جو فضائل مولا میں آئیں، حدیث سکینہ نوح ہے، حدیث نور ہے، باب مدینۃ العلم ہے، یہ جتنی حدیثیں جن کا انکار کر دیتے ہیں متاثر